العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن منكم أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی نیابت اور اپنی خلافت کا تاج اللہ نے انسان کے سر پہ سجایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے ہر دور میں نسل انسانی کو رہنمائی کے لیے، اپنی مرضیات سے آگاہی کے لیے، ہر دور میں اللہ نے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اور ہر دور میں انسان کی صلاحیتوں کے مطابق اور اس دور کے احوال کے مطابق اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول بھیجے، کتب سماویہ بھیجی، انسانیت کی رہنمائی فرمائی، اور آخر میں امام الانبیاء، شفیع المذنبین، سردار دو جہاں، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، آمنہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی نجات، کامیابی اور فلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مقدس و مطہر کو ضابطۂ حیات کے طور پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کا معیار اور نمونہ مقرر فرما کے اعلان کروا دیا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اب قیامت تک جو بھی انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، دنیا میں عزتیں چاہتا ہے، آخرت میں عزتیں چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دی، اور اعلان کروا دیا اپنے محبوب کی زبان مقدس سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے اکابر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور حضرت لاہوری اپنے وقت کے غوث دوراں تھے، قطب دورانی غوث دوراں تھے۔ تو ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا، جو متعلقین تھے، متوسلین تھے، تو ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیں، کہ جس کو ہم اختیار کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، شارٹ کٹ راستہ بتا دیں، ہمیں یہ زیادہ مسائل اور زیادہ تقریریں اور زیادہ ان چیزوں کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، تو ہمیں آپ سیدھا سیدھا کوئی مختصر سا، جیسے کہ ان کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں آپ دین کا خلاصہ بتا دیں، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شریعت محمدی قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صورت میں، تو اس پورے دین کا خلاصہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پورے دین کا خلاصہ 3 باتوں کے اندر ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، اور انسانیت کو خدمت سے راضی کر لو، تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ۔ تو اسی طرح حضرت لاہوری سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا بھی کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شارٹ کٹ راستہ، کوئی تفصیلات نہیں ہے، کوئی تشریحات نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو اپنی زندگی میں، اس چیز کو معیار بنا لو کہ ہر کام کرنے سے پہلے صرف اتنا دیکھ لو کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ تو محبوب کے طریقے کو اپنا لو گے، مدینے والے کو راضی کر لو گے، تو پھر اللہ راضی ہی راضی ہے، کیونکہ خود اللہ نے اپنے محبوب سے بھی یہی اعلان کروایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کروایا کہ میرے محبوب تو یہ اعلان کر کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں، تو میرے محبوب اس کے لیے اعلان کر دو کہ اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، کہ وہ میری تابعداری کرو، یعنی اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو۔ تم اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی پوری ولایت کا نچوڑ ہے۔ یہی ولی اللہ بننے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ کا دوست بننا۔ ولی اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا دوست۔ تو سب سے شارٹ کٹ راستہ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، بس مختصر سی بات ہے۔
تو مدینے والا راضی ہوگا، اطاعت سے راضی ہوگا کہ اس کی اطاعت کرو گے، اس کی تابعداری کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور اللہ آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا اور اللہ آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا۔ اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اگرچہ یہ بڑی مختصر سی صورت ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی کے اعمال کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے، تو اس کا اعجاز یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر یہ اعجاز رکھا ہے کہ مختصر سے الفاظ، لیکن جب اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کی تفصیلات، اس کی تفسیرات کی طرف آپ جائیں گے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس قرآن کے اس ایک ایک لفظ کے مفاہیم اور اس کے مطالب اور اس کی تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں، اور دنیا کی ہر زبان میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی محدث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مقدس، کتاب مطہر، کتاب ہدایت، کتاب نور کی تمام معانی اور مطالب اور تفصیلات کا میں نے احاطہ کر دیا ہے، یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو آپ جتنا پڑھیں گے، ایک آیت کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے جو معنی، مطالب، مفاہیم اللہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو مزید اس میں وسعت آئے گی، جب تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو مزید اس میں وسعت آئے گی، جب چوتھی مرتبہ پڑھیں گے تو مزید اس میں وسعت آئے گی۔ اللہ علوم کے دروازے جو ہے وہ کھولتا ہے، مفاہیم کے دروازے وہ کھولتا ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر پورا قرآن نازل نہ فرماتے اور صرف اس ایک سورہ والعصر کو نازل فرما دیتے تو انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت اور انسان کی فلاح اور انسان کی نجات کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے کہ اس میں اللہ نے پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ تخلیق انسانیت کا مقصد اور تخلیق انسانیت کے بعد تخلیق انسانیت کا مقام اور اس کی منزل، یہ تمام چیزوں کا احاطہ اللہ نے اس مختصر سی صورت میں کر دیا اور اعلان فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے وقت عصر کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے قسم ہے زمانے کی، بعض مفسرین نے لکھا ہے قسم ہے قرن کی، تو جنہوں نے لکھا ہے کہ قسم ہے وقت عصر کی، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں باقی اوقات کی بھی قسمیں کھائی ہیں، والفجر کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ کی قسم کھائی ہے، والشمس کی قسم کھائی ہے، والقمر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد کی قسم کھائی ہے، تو یہاں اللہ نے عصر کی قسم کھائی، اس پہ لکھا ہے کہ عصر کی قسم کھانے میں حکمت کیا ہے، تو اس پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ عصر کی قسم کھانے میں حکمت یہ ہے کہ یہ متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ اس غافل انسان کو کہ جو آج ہم دنیا میں آ کے غافل ہو گئے ہیں، آج ہم سے ہمارا مقصد حیات کو بھلا دیا گیا ہے، آج ہمارے سامنے بھی ماحول ایسا بنا کے اس میں ہماری ایسے پرورش ہو گئی ہے کہ آج ہمارے سامنے بھی مقصد حیات دنیا اور دنیا کی چیزیں بن گئی ہیں
کہ آج ہم بھی اگر آپ کسی بچے سے، کسی بچی سے، کسی کالج یونیورسٹی کے بچے سے، عام کسی دکاندار سے، عام کسی مسلمان سے آپ پوچھیں بھئی تیرا مقصد زندگی کا کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا جی بس یہ نوکری کرنا، یہ پیسے کمانا، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، گھر بنا لوں، شادی کر لوں، بچے پیدا کر لوں، جائیداد بنا لوں۔ یا کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، کیونکہ آپ کا تو یہ آکسفورڈ جو ہے، یہاں پہ تو سب اکثریت جو ہے یہ علمی ماحول ہے، تو ان سے پوچھیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم اچھی ڈگری لے لیں۔ بھائی اچھی ڈگری لے کے کیا کرو گے؟ اچھی ڈگری لے کے اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی نوکری ملے گی تو اچھی پے ملے گی، اچھی پے ملے گی تو عیاشی کی زندگی بسر کروں گا، لہذا زندگی کا مقصد یہی ہو گیا۔ تو اس غافل انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے یہاں پہ وقت عصر کی قسم کھائی کہ روزانہ ہم اپنی زندگی میں ایک دیکھتے ہیں، مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ صبح فجر میں طلوع آفتاب کے وقت سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جناب من چاش کا وقت آتا ہے، اشراق کا وقت آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں زور کا وقت آتا ہے، زوال کا وقت آتا ہے، اور زوال کے بعد سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری جوانی کے ساتھ وہ آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زور کے وقت کے بعد جب عصر کا وقت آتا ہے تو اس عصر کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی وہ جوانی ڈھل جاتی ہے، اس پہ پیلاہٹ آ جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ غروب کی طرف جاتا ہے تو روزانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دن میں چمکنے والا، دمکنے والا سورج عصر کے وقت کے آخر میں وہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کے غروب ہوتے ہی اس سرزمین پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو تم زندگیوں پہ بڑا مان کرنے والے ہو، اور یہ جو تمہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے جناب من ہارٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے، میرے لنگز بھی صحیح کام کر رہے ہیں، میرے گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں، میرے اندر تو ابھی خون کی بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھو کہ تم میں سے ہر ایک کی زندگی کے سورج کی مثال وہ وقت عصر کے سورج کی ہے، کہ جس طرح وقت عصر ایک بڑا مختصر سا وقت، اور پھر وقت عصر میں تم روز دیکھتے ہو کہ وہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور زمین پر اندھیرے چھا جاتے ہیں، یہی مثال تمہاری زندگی کے سورج کی بھی ہے کہ وہ عنقریب غروب ہونے والا ہے اور تم پہ بھی قبر کے اندھیرے چھانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے وقت عصر کی قسم کھا کے متنبہ کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، اسی طرح جن علماء نے لکھا ہے کہ زمانے کی قسم، جن علماء نے لکھا ہے کہ قرن کی قسم، ہر ایک نے اس کی توجیہات بیان فرمائی، لیکن اگلا مضمون جو ہے وہ سب کے لیے ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یاد رکھو کہ اگر میرے محبوب کے راستے پہ نہیں آؤ گے تو ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تم چاہے دنیا میں جتنی مرضی جائیدادیں بنا لو، جتنے مرضی مال بنا لو، جتنے مرضی کارخانے بنا لو، جتنے مرضی جناب من عہدے حاصل کر لو، لیکن کامیابی اور کامرانی کا جو معیار جو میں نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ کامیابی کا پہلا معیار، پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ کہ ایمان لے آؤ۔ اور یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ جی صحت بڑی نعمت ہے، مال بڑی نعمت ہے، اولاد بڑی نعمت ہے، یہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی باتیں ہم کرتے ہیں نا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اس انسان پہ جو اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے، تو اللہ نے جو اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ پہلی نعمت اے امت محمدیہ جو تمہیں میں نے سب سے بڑی جو نعمت دی ہے کہ تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا،
نبی کریم اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث کر کے نبوت کا وہ سلسلہ کہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آمنہ کے در یتیم پہ میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور دوسرا اللہ نے جو اپنا احسان بتلایا، احسان جتلایا اس امت محمدیہ پر کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِي، کہ میں نے اپنی نعمتوں کا تم پہ اتمام کر دیا ہے۔ اور وہ اتمام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ یہ ایمان کی نعمت، وہ یہ اسلام کی نعمت، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت، کہ آج ہمیں اس چیز کا احساس ادراک نہیں ہے۔ آج چونکہ ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہم جہاں بھی بیٹھیں گے ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کی باتیں۔ آج ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آکسفورڈ میں جناب 2 بیڈ کے مکان کی کیا اہمیت ہے، 3 بیڈ کے مکان کی کیا اہمیت ہے، فلاں بازار میں دکان کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں ان اعمال کا تو احساس ہے، ان اعمال کا ہمیں ادراک ہے، ان اعمال کی ہمیں معلومات ہے، لیکن ہمیں ان اعمال کی معلومات نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات اور اس کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے پہ اللہ کیا کیا انعامات دیتا ہے۔ آج ہم تو ہماری ساری زندگی یہاں دیار غیر میں گزر جاتی ہے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ 1 2 بیڈ کا 3 بیڈ کا ہم اپنا مکان بنا لیں، ساری زندگی مارگیج دے کے قسطیں دے کے جناب من کہیں 30 40 سال کے بعد جا کے وہ قسطیں ختم ہوتی ہیں اور مکان مل جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ سر چھپانے کی جگہ مل گئی۔ لیکن ہمیں آج اس بات کا احساس نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہاں ساری زندگی ہم لگے رہے 2 بیڈ کا مکان، اور وہاں اللہ کا محبوب یہ اعلان کرتا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہے۔ اللہ کا محبوب یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا محبوب یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک شخص 20 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا 2 محل، فرمایا اگر ایک شخص 30 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا 3 محل۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو عمر کے بے شمار محل ہوں گے۔ تو صحابہ کی چونکہ تربیت، مزاج اور ماحول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا کہ وہ اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ اعمال میں جیسے کہ روایات میں آتا ہے ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا ابو بکر آؤ یار آج ایک سودا کرتے ہیں۔ کہا کیا سودا کرتے ہو؟ کہا ابو بکر سودا یہ کرتے ہیں کہ میری ساری زندگی کے اعمال نیکیاں تو لے لے، اپنی ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، ایک رات کی وہ ہجرت والی رات کی نیکی، وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے۔ اور کون عمر کون ابو بکر؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے اور آسمان پہ ستاروں کو دیکھ رہی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، رسول اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایسا شخص کہ جس کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر۔ پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا عمر۔ تو بیٹی ہوتی ہے نا، تو فوراً سوال کر دیا آئی نا ابھی یا رسول اللہ کہ اگر عمر کا یہ مقام ہے تو میرے باپ کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ
عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو صحابہ کا تو یہ مزاج تھا. لیکن آج چونکہ ہمارا ماحول ایسا بن گیا، ہمیں ماحول ایسا مل گیا کہ آج ہمارے سامنے دنیا اور صرف دنیا کی چیزیں اور دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب، چونکہ ہماری محفلوں میں انہی کے تذکرے ہوتے ہیں، انہی کی باتیں ہوتی ہے، تو جب انہی کے تذکرے اور انہی کی باتیں ہوتی ہے تو وہ ایک اصول ہے عربی زبان کے اندر، وہ کہتے ہیں اذا تقرر تکرر، کہ جس چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے تو وہی چیز پھر اندر قرار پیدا کر لیتی ہے، پھر اسی کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہی اندر بیٹھ جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کا تو یہ مزاج. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا، کہ ہاں تم میں سے کامیاب وہ ہے، کامران وہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کون؟ آمنو، کہ جو ایمان لے آئے. تو سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اعمال، تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. کہ اگر ایمان ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ قبول فرما کر، اور اس چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے. وہ تو کریم رب ہے نا، وہ تو رحیم رب ہے، وہ تو مہربان رب ہے. اور بے شمار واقعات، بے شمار واقعات. تو کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی، تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا انعام اور سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، کہ تم میں سے کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے. اور پھر صرف ایمان نہیں بلکہ وعاملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ کو بھی اپنا لے. اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ وہی جیسے جو کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے جو خلاصہ بیان فرمایا کہ مدینے والے کو راضی کر لو. مدینے والے کے جو اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال اعمال صالحہ ہیں. ہر وہ عمل کے جس پہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمل صالح ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے. اور جس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے اس پہ چاہے ہم جتنا مرضی خوبصورت لیبل لگا لیں، اس کو ہم جتنا مرضی خوبصورت عنوان دے دیں، اس کے لیے ہم جتنے مرضی دلائل بنا لیں، لیکن اللہ اور اس کے محبوب کی نظر میں وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا جس پہ سنت نبوی کی مہر نہیں ہے. جس عمل پہ مدینے والے کی مہر ہے وہ عمل صالح ہے. اور جو اس اعمال کو اختیار کر لے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور دوسری حدیث جیسے میں نے عرض کیا کہ لا یؤمن منکم احد حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو یہ وہ معیار ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان، اور ایمان کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرما برداری، آپ کی غلامی، آپ کی سنتوں کی اتباع، آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ کامیابی اور کامرانی کا دوسرا زینہ ہے، دوسرا معیار. اور آگے پھر اللہ بھی جانتا تھا، چونکہ اللہ تو علیم ہے، اللہ تو خبیر ہے، اللہ کو تو ازل سے لے کے ابد تک، ابد الآباد تک ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ بھی جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے اس محبوب کی امت میں کہ جب وہ میری سنت کی بات کریں گے، جب وہ میرے دین کی بات کریں گے تو ان کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، ان کے لیے پریشانیاں بھی آئیں گی، ان کے لیے رکاوٹیں بھی آئیں گی، گھر کے اندر سے مخالفتیں ہوں گی، گھر کے اندر سے کہیں گے وہ دیکھو جی یہ مسیتڑ بن گیا، او جی دیکھو جی یہ صوفی بن گیا، او جی دیکھو یہ تبلیغی بن گیا، او جی دیکھو یہ جی مولوی بن گیا.
گھر کے اندر سے، اور ایسے واقعات بے شمار ہوتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر. یہ تو دیار غیر ہے پاکستان کے اندر کے جو دینی ماحول کا ملک ہے، وہاں پہ بھی بے شمار ایسے کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو گھر میں جناب من بیوی مخالفت شروع کر دیتی ہے، ماں باپ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اپنے محلے کا ایک نوجوان، اس نے داڑھی رکھ لی، اس کا والد آیا میرے پاس آیا، حضرت ایک بات عرض کرنی میں کہو، وہ جو میرے بیٹے نے داڑھی رکھ لی اور وہ بیوی اس کی ناراض ہو کے چلی گئی ہے تو اسے کہتے ہیں داڑھی منڈوا لے. ایسے حالات آتے ہیں، ایسے مشکلات آتے ہیں. تو اللہ جانتا تھا کہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنے کا دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یقیناً آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں ہی کا دور ہے. ابواب فتن میں حضرات محدثین کرام نے جو کتب حدیث میں باقاعدہ ابواب متعین کی ہیں، اور اس میں وہ تمام احادیث جمع کی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا. اور پھر ایسے ہی حالات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے دور میں میری سنت کو زندہ کرے گا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ پھر ایسے حالات میں کہ جب مشکلات آئیں گی، اللہ نے فرما دیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایسے حالات میں پھر حق پہ خود بھی ڈٹے رہو، اور اگر اس حق پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو وتواصوا بالصبر، پھر خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے. یہاں تو بقا کسی کے لیے نہیں. اگر بقا ہوتا تو امام الانبیاء سردار دو جہاں مقصود کائنات، یہ کائنات جن کے لیے بنی، یہ کائنات جن کے لیے وجود میں آئی. حضرت مولانا سے یہ حدیث مبارکہ اگرچہ اس کے روات میں باس ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ کلام صحیح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا. تو مقصود کائنات، مطلوب کائنات کے جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی گئی، اور جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا، یاد رکھو کہ کائنات میں صرف آمنہ کے در یتیم ان کا یہ اعزاز ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں سیدنا اسرائیل بھی آتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسرائیل میرے ساتھ ہیں، اجازت ہو تو اندر بلا لوں گا. بلا لو. جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں. تو یہ اختیار کائنات میں صرف اور صرف اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور کسی کو نہ اختیار پہلے ملا، نہ اب ملے گا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. ہم سب آئے بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اور جائیں گے بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے. جو وقت میرے اور آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، اس وقت پہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہماری مرضی ہو نہ ہو، ہماری طلب ہو نہ ہو، جو وقت آئے گا تو اس وقت ہمیں جانا ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ جب امام الانبیاء سردار دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کے لیے دنیا میں بقا نہیں تو باقی کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جانا ہم سب نے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند اور دانا اور ہوشیار. آج ہم عقل مند اور دانا ہوشیار کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا فراڈیا ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے جی، بڑا تیز ہے جی، بڑا تیز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، دانا کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
کہ تم میں سے عقل مند وہ، دانا ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنی حقیقت کو پا لے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا، اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کہ موت کے بعد کی جو زندگی، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو اس کی تیاری کر لے، جو اس کی تیاری میں لگ جائے، جو اس کے لیے متفکر ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بڑا عقل مند اور دانا وہ ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آج ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، کتنے تیار ہیں اس کے لیے۔ بلکہ آج تو ہم کے موت کے لفظ سے ڈرتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے۔ موت کا تذکرہ ہو تو ہمیں خوف آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں، جبکہ موت کو تو رسول اللہ نے مومن کا تحفہ قرار دیا ہے، جبکہ موت تو وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزر کے ہر ایمان والے کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ موت تو وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزر کے ہر ایمان والے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، جنت نصیب ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ڈرتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جانا ہم سب نے ہے، اور عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس لمحے سے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری